अस्सलाम वालेकुम। उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा के तरीके, ये है आज का मौजू। हम आपको उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के मुख्तलिफ तरीके बताएंगे। आज इन तरीकों को हमने एक ऐसे तरीके से बयान करने की कोशिश की है कि शायद इससे पहले आपने ये तरीका नहीं सुना होगा। हमने फ़िक्रों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करके तरतीब दिया है। इन ग्रोहों की तरतीब कुछ इस तरह है। फ़िक्रे के आखिरी अल्फाज के लिहाज से फ़िक्रे की तकसीम: नंबर 1 ता, ते, ती वाले फ़िक्रे। नंबर 2 रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए वाले फ़िक्रे। नंबर 3 चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, लिए वाले फ़िक्रे। और नंबर 4 गा, गी, गे वाले फ़िक्रे। ये तमाम फ़िक्रों के उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर होंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली किस्म ता, ते, ती वाले फ़िक्रात का तर्जुमा कैसे करेंगे। ऐसे फ़िक्रात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने के लिए फ़ाइल यानी काम करने वाले के बाद फ़ेल की पहली फॉर्म ता है, ती है, ते हैं वगैरह की सूरत में, और फ़ेल की दूसरी फॉर्म ता था, ती थी, ते थे वगैरह की सूरत में, और फिर आखिर पर मफ़ऊल का तर्जुमा किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते थे। यू प्लेड क्रिकेट। अब देखते हैं कि ता है, ते हैं, ती है के लिए एस या एस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर काम करने वाला यानी फ़ाइल वाहिद वो मुन्नस या मुज़क्कर हो या उसका नाम हो तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। अनम स्कूल जाती है। अनम गोज़ टू स्कूल। वो चाय बनाती है। शी मेक्स टी। अब इन तीनों फ़िक्रों में देखें कि यहाँ काम करने वाला यानी फ़ाइल ही, अनम और शी, ये तीनों वाहिद हैं और गायब हैं। तो इनके लिए हम प्ले की बजाय प्लेज, गो की बजाय गोज़ और मेक की बजाय मेक्स इस्तेमाल करते हैं। और अब देखते हैं कि रहा है, रहा, रही, रहे या हुआ, हुई, हुए वाले फ़िक्रात का तर्जुमा कैसे करते हैं। ऐसे फ़िक्रात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने के लिए फ़ाइल यानी काम करने वाले के बाद इज़, एम, आर के बाद चौथी फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इज़, एम, आर उस सूरत में लगेगा जब फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह होगा। और अगर फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे होगा तो फिर फ़ाइल के बाद वाज या वर लगेगा और बाद में फ़ेल की चौथी फॉर्म और आखिर पर मफ़ऊल का तर्जुमा किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग क्रिकेट। इन दोनों फ़िक्रों में आपने देखा कि रहा है, रही है वाले फ़िक्रे में इज़, एम, आर और प्लेइंग, और रहा था, रहे थे वाले फ़िक्रे में वाज, वर और प्लेइंग माल हुआ है। अब हम देखते हैं कि रहा है, रही है, रहे या हुआ, हुए और हुई वाले फ़िक्रात का तर्जुमा। अगर ऐसे, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे फ़िक्रात में वक्त का तयन हो। अगर ऐसे फ़िक्रात में वक्त का तयन
ہو تو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے فاعل یعنی کام کرنے والے کے بعد ہیز بین یا ہیو بین اور فعل کی چوتھی فارم یعنی انگ فارم استعمال کی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے فقرات کے آخر پر وقت کے تعین کے ساتھ فقرے کے آخر پر رہا ہے، رہے ہیں، رہی ہے ہوگا. اور اگر وقت کے تعین کے ساتھ اس فقرے کے آخر پر رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے ہوگا تو پھر فاعل کے بعد ہیڈ بین کا اضافہ کریں گے اور ہیڈ بین کے بعد فعل کی چوتھی فارم لگائیں گے اور آخر پر مفعول کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ایک بات یاد یہ بھی رہے کہ جب وقت کا ذکر آتا ہے تو وقت سب سے آخر میں لگایا جاتا ہے اور اس وقت سے پہلے سنس یا فور میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر وقت مقررہ ہو تو سنس اور اگر غیر مقررہ ہو تو فور کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم 2 گھنٹوں سے کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس فقرے میں 2 گھنٹوں کا ذکر ہے تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا We have been playing cricket for 2 hours. تم صبح سے کرکٹ کھیل رہے تھے. You have been playing cricket since morning. ان دونوں فقروں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ رہا ہے اور رہا تھا والے فقرے ہی ہیں، لیکن ان میں چونکہ وقت کا تعین ہے، وقت کا ذکر ہے، اس لیے ان کا ترجمہ کرنے کے لیے انگ فارم سے پہلے ہیو بین اور ہیڈ بین کا استعمال کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چکا، چکی، چکے، لیا، لی، لیے والے فقرات کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. ایسے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے فاعل یعنی کام کرنے والے کے بعد ہیز یا ہیو کا استعمال ہوتا ہے اور پھر فعل کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان فقروں کے آخر پر چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں، لیا ہے، لی ہے، لیے ہیں وغیرہ ہو. اور اگر اردو کے چکا والے فقرات کے آخر پر چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، لیا تھا، لی تھی، لیے تھے وغیرہ ہوگا تو پھر فاعل کے بعد ہیڈ لگائیں گے اور فعل کی تیسری فارم اور پھر آخر پر مفعول کا ترجمہ کیا جائے گا. مثال کے طور پر ہم کرکٹ کھیل چکے ہیں. We have played cricket. تم کرکٹ کھیل چکے تھے. You had played cricket. اس نے چائے بنا لی ہے. She has made tea. اس نے کپڑے دھو لیے تھے. انم نے کپڑے دھو لیے تھے. انم had washed the clothes. ان فقروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکا، چکی، چکے، لیا، لی کے بعد اگر آ گیا ہے تو پھر ہیز ہیو کا اضافہ اور اگر تھا آ گیا ہے تو پھر فاعل کے بعد ہیڈ اور تیسری فارم لگی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ گا، گی، گے والے فقرے کہ ان کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں. ایسے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے فاعل یعنی کام کرنے والے کے بعد ول شیل استعمال ہوگا اور پھر بعد میں فعل کی پہلی فارم. لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے فقروں کے آخر پر صرف گا، گے، گی ہوگا. اور اگر ایسے فقروں کے آخر پر رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے، ہوا ہوگا، ہوئی ہوگی تو پھر فاعل کے بعد ول بی اور شیل بی لگے گا اور فعل کی چوتھی فارم یعنی انگ فارم استعمال ہوگی. اور اگر فقرے کے آخر پر چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے، لیا ہوگا، لی ہوگی، لیے ہوں گے وغیرہ ہوگا تو پھر فاعل کے بعد ول ہیو یا شیل ہیو لگے گا اور بعد میں فعل کی تیسری فارم لگے گی. اور اگر فقروں کے آخر پر رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے، ہوا ہوگا، ہوئی ہوگی اور وقت کی صورت میں یعنی رہا ہوگا، رہی ہوگی،
اوپر بھی ذکر ہوا ہے، لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ اس میں وقت کا ذکر ہوگا. تو جب فکروں کے آخر پر رہا ہوگا، رہی ہوگی، لی ہوا ہوگا، ہوئی ہوگی، ہوگا اور وقت کا ذکر ہوگا تو پھر فاعل کے بعد ول ہیو بین یا شیل ہیو بین لگے گا اور اس کے بعد فعل کی چوتھی فارم یعنی انگ فارم لگے گی اور پھر آخر پر مفعول کا ترجمہ کیا جائے گا. مثال کے طور پر ہم کرکٹ کھیلیں گے، وی شیل پلے کرکٹ. یہ پہلی شرط والے فقرے کی مثال ہے جس میں صرف گا گے کی استعمال ہوا ہے. تم کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، یہ دوسری مثال ہے، یو ول بی پلئنگ کرکٹ. اور تیسری مثال، وہ چائے بنا چکی یا اس نے چائے بنا لی ہوگی، شی ول ہیو میڈ ٹی. اور آخر میں انم صبح سے کپڑے دھو رہی ہوگی. یہ ایسا فقرہ ہے جس میں وقت کا ذکر ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا انم ول ہیو بین واشنگ کلوز سنس مارننگ. یہاں سنس وقت مقررہ کے لیے اور فار وقت غیر مقررہ کے لیے. تو یہ ہیں وہ طریقے جو کہ سادہ فکروں کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بتائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.